اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ شخص تمہارے لیے مقدر ہے، اگر تمہارے دل میں یہ احساس ہے تو اسے تھامے رکھو۔ یہ جملہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والے اس احساس کی ترجمانی کرتا ہے جو ہمیں کسی خاص انسان کے بارے میں محسوس ہوتا ہے۔ آئیے اس کی تفصیل مرحلہ وار کرتے ہیں۔ یقیناً آئیے اب ہم ان 9 نشانیوں کو اور زیادہ گہرائی، روحانی بصیرت اور عملی مثالوں کے ساتھ تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ بہتر انداز میں محسوس کر سکیں کہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا انسان کیسا ہوتا ہے اور آپ کا دل کیوں کہتا ہے کہ اسے تھامے رکھو، جانے نہ دو۔ پہلی نشانی دل کا سکون، روح کا اطمینان۔ جب کوئی شخص آپ کی زندگی میں اللہ کی طرف سے آتا ہے تو اس کے ساتھ ہونے سے دل بے وجہ مطمئن رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے گہری خاموشی میں آپ کی روح کو قرار ملتا ہے۔ اس شخص کی موجودگی میں نہ کوئی گھبراہٹ، نہ کوئی بے چینی، جیسے اللہ کہہ رہا ہو یہ تمہارے لیے ہے۔ ایسے سکون کا تعلق صرف گفتگو یا ظاہری رویے سے نہیں بلکہ دل کی دنیا سے ہوتا ہے۔ مثال، آپ دونوں کسی بحث میں بھی ہوں مگر دل میں بدگمانی پیدا نہیں ہوتی۔ دوسری نشانی ذہنی سکون اور جذباتی تحفظ۔ یہ شخص آپ کے لیے ایک پناہ گاہ جیسا ہوتا ہے۔ آپ اس کے سامنے خود کو چھپا کر نہیں، کھول کر رکھتے ہیں۔ جذباتی طور پر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ تنقید سے نہیں ڈرتے بلکہ سچ بولنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ دل میں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ آپ کے خوف، کمزوری اور ماضی کو بھی وہ محبت سے قبول کرتا ہے، نہ کہ طعنوں سے۔ تیسری نشانی نیت کا خلوص، محبت بے غرض ہو۔ اس شخص کے جڑنے کی نیت شہرت، دولت، ظاہری فائدے یا وقتی جذبات پر نہیں بلکہ ایک روحانی کشش، خلوص اور احترام پر مبنی ہوتی ہے۔ ایسا رشتہ لمبے عرصے تک قائم رہتا ہے کیونکہ اس میں کوئی دنیاوی لالچ نہیں چھپی ہوتی۔ یہ محبت، خدمت، قربانی اور دل سے جڑنے والی ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی کمزوریوں کے باوجود قبول کرنا۔ اللہ کی طرف سے آیا ہوا شخص مکمل نہیں ہوتا مگر اس کی غلطیاں آپ کو توڑتی نہیں بلکہ صبر سکھاتی ہیں۔ اس کی خامیوں کو دیکھ کر دل نفرت نہیں بلکہ دعا کرتا ہے۔ محبت یہ نہیں کہ سامنے والا کامل ہو بلکہ یہ کہ آپ اسے عیبوں کے ساتھ بھی اپنائیں۔ پانچویں نشانی فاصلوں کے باوجود رشتہ نہ ٹوٹے۔ ایسا ہوتا ہے کہ وقت، حالات یا مجبوریوں کی وجہ سے دوری آتی ہے مگر دل کا رابطہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ جب بھی دعا مانگتے ہیں اس کا خیال آ جاتا ہے، جب بھی دل اداس ہو وہ شخص یاد آتا ہے۔ یہ ایک نادیدہ کشش ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہ روحانی رشتہ ہوتا ہے، صرف جسمانی یا وقتی نہیں۔ چھٹی نشانی کھل کر بات چیت، بے خوف اظہار۔ یہ شخص آپ کا محفوظ زون بن جاتا ہے جہاں آپ کو اپنی بات چھپانے کی ضرورت نہیں، جہاں آپ رونے، ہنسنے، کمزور ہونے، سوال کرنے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کی خاموشی بھی سمجھتا ہے اور الفاظ کے بغیر بھی سنتا ہے۔ ساتویں نشانی دعا دل سے نکلتی ہے خود بخود۔ کبھی سجدے میں بیٹھتے ہوئے اسی کے لیے دعا نکلتی ہے، یا اللہ اسے سلامت رکھ۔ کبھی اس کی خوشی دیکھ کر دل میں شکر آتا ہے، یا رب اس کے نصیب اچھے کر دے۔ محبت جب خالص ہو تو دعا بن جاتی ہے۔ یہی نشانی ہے کہ رشتہ صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی طلب میں بھی ہے۔ آٹھویں نشانی اخلاقی نظریہ سوچ، سب میں ہم آہنگی۔ آپ کی سوچ میں اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن زندگی کے بڑے فیصلے ایک ہی سمت میں ہوتے ہیں۔ اہم اقدار جیسے وفاداری،
دیانت، صبر، عبادت، ان پر مکمل اتفاق ہوتا ہے۔ ایسا رشتہ زندگی کی راہ میں رہنمائی دیتا ہے، گمراہی نہیں۔ نویں نشانی، وقت کے ساتھ محبت گہری ہو، وقتی نہ ہو۔ شروع میں ہر رشتہ اچھا لگتا ہے، مگر وقت کچھ کو بگاڑ دیتا ہے اور کچھ کو نکھار دیتا ہے۔ اگر یہ شخص اللہ کی طرف سے ہو تو وقت کے ساتھ عزت، محبت، قربانی اور وفا بڑھتی ہے۔ وقتی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، مگر دل کا تعلق قائم رہتا ہے۔ اصل محبت وہی ہے جو وقت کے ساتھ امتحان میں بھی کامیاب رہے۔ اگر آپ کو ان نشانیوں میں اپنے رشتے، محبت یا کسی خاص انسان کی جھلک ملتی ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاموش اشارہ ہو سکتا ہے کہ اسے مت چھوڑو، یہ تمہارے لیے ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔